بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح سے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ رمضان المبارک کی آمد قریب ہے اور اس بابرکت مہینے سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو پہلے سے تیار کریں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آقا علیہ السلام رمضان شریف کے آنے سے قبل کیا کیا کرتے تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے شعبان کے آخر میں ایک وعظ فرمایا، اے لوگو، تمہارے پاس عظمت والا برکت والا مہینہ آ گیا، وہ مہینہ جس میں ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے اور اس کی رات میں قیام کرنا نفل قرار دیا۔ جو اس میں نیکی کا کوئی کام یعنی نفل عبادت کرے تو ایسا ہے جیسے دوسرے مہینے میں اس نے کوئی فرض ادا کر لیا ہو، اور جس نے ایک فرض ادا کیا تو وہ ایسا ہے جیسے دوسرے دنوں میں 70 فرض ادا کیے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ یہ غم خواری کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھایا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جو اس میں روزے دار کو روزہ افطار کرائے اس کے گناہوں کے لیے مغفرت ہے اور اس کی گردن دوزخ سے آزاد کر دی جائے گی۔ اس میں افطار کروانے والے کو ویسا ہی ثواب ملے گا جیسے روزہ رکھنے والے کو ملے گا، بغیر اس کے کہ اس کے ثواب میں کچھ کمی واقع ہو۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں، ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص وہ چیز نہیں پاتا جس سے وہ روزہ افطار کروائے۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی دے گا جو ایک گھونٹ دودھ یا ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی سے افطار کرائے، اور جس نے روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا اس کو اللہ تعالیٰ میرے حوض سے سراب کرے گا۔ سبحان اللہ۔ کبھی پیاسا نہ ہوگا یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس کا ابتدائی حصہ رحمت، اس کا درمیان حصہ مغفرت اور اس کا آخری حصہ جہنم سے آزادی ہے۔ اور جو اپنے غلام پر اس مہینہ میں تخفیف کرے یعنی کام لینے میں کمی کرے تو اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا اور جہنم سے آزاد فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب ماہ رمضان شروع ہوتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین زنجیروں میں جکڑ دیا جاتے ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اب یہ جو ماہ مبارک آ رہا ہے یہ رحمتوں برکتوں والا مہینہ ہے، تو اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے، اس کی رحمتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہمیں اپنی روحانی، جسمانی اور انتظامی تیاری کیسے کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے دیکھیں کہ روحانی تیاری کیسے کریں۔ توبہ و استغفار کریں، اپنے دل کو گناہوں سے پاک کریں تاکہ عبادت میں سکون ملے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تلاوت قرآن کا معمول بنائیں، روزانہ قرآن پاک پڑھنے کی عادت ڈالیں تاکہ رمضان میں مکمل تلاوت آسان ہو جائے۔ کوشش کریں شعبان میں نفلی روزے رکھیں تاکہ رمضان کی سحری کے وقت اٹھنا اور روزہ رکھنا آسان ہو جائے۔ خواتین کوشش کریں کہ اگر پچھلے رمضان کے روزے رہتے ہیں جو قضا نہیں کیے تو ان کی فوری قضا کریں۔ صدقہ و خیرات کریں، اپنی سخاوت بڑھانے کی عادت ڈالیں۔ کوشش کریں کہ جن لوگوں نے زکوٰۃ وغیرہ ادا نہیں کی وہ رمضان شریف میں زکوٰۃ ادا کر لیں تاکہ ثواب زیادہ ہو سکے۔ وہ اپنی فہرست پہلے سے تیار رکھیں تاکہ رمضان شریف آتے ہی ان کے لیے آسانی پیدا ہو جائے۔ دعاؤں کی ایک فہرست بنائیں، اپنی اور اپنے پیاروں کے لیے دعائیں مانگنا ابھی سے شروع کر دیں۔ یہ دعا مانگیں اور مانگنا سنت بھی ہے۔ آقا علیہ السلام کی یہ دعا اپنے ذہن میں رکھیں اور اس کو دھیان سے سنیں کہ اے اللہ ہمیں اس مبارک مہینے تک خیر و عافیت کے ساتھ پہنچا دے۔ خوراک میں تبدیلی لائیں، چائے، کافی اور جنک فوڈ کا استعمال آہستہ آہستہ کم کر دیں تاکہ روزے رکھنے کے بعد جب ابتدائی دن ہوں اور آپ کو سر درد یا کمزوری کسی قسم کی نہ ہو۔ نیند کے نظام کو بہتر کریں، سحری کے وقت اٹھنے کی عادت ڈالنے کے لیے ابھی سے تھوڑا جلدی سونے اور جلدی جاگنے کی کوشش کریں۔ انتظامی اور گھر کی تیاری کریں، جیسے راشن وغیرہ، ضروری اشیاء، آٹا، دالیں، کھجوریں اور بیسن وغیرہ پہلے سے خرید لیں تاکہ رمضان میں بازار کے چکر کم لگیں۔ کھانوں کا منصوبہ بندی بھی ابھی سے کر لیں، افطار اور سحر کے لیے سادہ اور غذائیت سے بھرپور مینیو ترتیب دیں۔ گھر کی صفائی کریں،
عبادت کے لیے گھر میں ایک مخصوص پرسکون گوشہ تیار کریں۔ ان تمام باتوں کا خیال رکھیں۔ یہ تمام باتیں رمضان شریف کے آنے سے قبل کر لیں تاکہ رمضان شریف میں آپ کے لیے ایک نیا معمول، نئی ترتیب اور نئے شیڈول کے ساتھ ہم حاضر ہو سکیں۔ ہمارے چینل کو فالو کریں تاکہ ہم آپ کے لیے رمضان شریف کے جتنے بیانات ہوں، رمضان شریف کی ترتیب، اس کی بہترین معمول اس کا آپ کے لیے بنا کے پیش کر سکیں۔ امید ہے آپ کو ان تمام باتوں سے فائدہ حاصل ہوگا۔ اللہ تعالی ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔